یہ سورت مدینے کے اندر نازل ہوئی، لیکن عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی میاں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کے مشابہ ہے یا تو میری ماں کی طرح ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی اس آدمی کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ غور کیجیے چیزوں پر۔ اور یہ لڑائی جھگڑا دونوں میاں بیوی کے درمیان میں لمبی طویل چل رہی تھی۔ یہی حضرت خولا صحابیہ ہیں، نبی کے پاس میں آتی ہے اور اپنے شوہر سے پہلے کہتی ہے کہ میرے شوہر آپ نے مجھے ماں کے مشابہ کر دیا جبکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتی ہے تو بن ثابت کہتے ہیں کہ بیوی میں کیا کروں، اب تو میری ماں کی طرح۔ غور کیجئے، آج چاروں طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آج ہم جو ہے اسی طریقے سے ہوا بٹھا رکھا ہے، جبکہ اللہ کا ڈر آج ہمارے دلوں میں موجود رہنا چاہیے، جبکہ غیر مسلموں کا ڈر آج ہمارے سماج میں ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ سفر کریے آپ ہوٹل کا، پلول کا سفر کیجئے، مدھورا کا سفر کیجئے، دلی کا سفر کیجئے، کہیں کا بھی آپ سفر کیجئے، آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ تم مسلمان ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس جمعے کے خطبے کے دوران میں کہ اپنی لڑائی، اپنے جھگڑے کو جب ہم ذلیل و رسوا ہو چکے ہوں تو ہم کس کے سامنے اپنی پیشانی دیں؟ کون ہے ہمیں ذلیل و رسوا سے بچا کر عزت کی زندگی گزارنے والا؟ وہی پروردگار ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ جب میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا تو اللہ نے 28ویں پارے میں یہ نقشہ کھینچا، قیامت کی صبح تک ان مردوں کے لیے، ان ماں بہنوں کے لیے جو مرد اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح، ہاتھ میں دیکھو تو میری ماں، چہرہ دیکھو تو میری ماں، پیر دیکھو تو میری ماں، یعنی پورا جسم ہی تیرا جو ہے میری ماں کے مشابہ۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ حرام ہو چکی ہے، مجامعت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت خولا روتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے پیارے شوہر یہ تم نے کیا کیا؟ کہا بیوی میں مجبور ہوں، میری زبان سے یہ جملے نکل چکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ بیوی نے جواب دیا میرے پیارے شوہر اب تو میں تمہاری ماں کی طرح ہو چکی ہوں، لیکن یہ بچے جو میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں یہ کس کو ماں کہیں گے؟ بیوی مجھے یہ مت سناؤ، اب تم میرے اوپر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولا روتی ہوئی دھوتی ہوئی محمد رسول اللہ کے دربار میں جاتی ہے، دستک دیتی ہے، کان کے پردے کھول کر سنو، دستک دیتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریفہ سے باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے یہ بیوی؟ حضرت خولا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس میں اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آئی ہوں۔ آپ کیا ہے جھگڑا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر اوس بن ثابت نے مجھے ماں کہہ دیا ہے اور اب میں اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہوں، میرے لیے کوئی راستہ نکالیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے بیوی تیرے لیے میرے پاس میں کوئی راستہ نہیں ہے، تیرے شوہر نے تجھے ماں کہہ دیا ہے تو تم ماں ہی بن کر رہے گی، تو اس کی بیوی بن کر نہیں رہے گی۔ پھر دوبارہ نبی اکرم کو مجبور کرتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستہ نکالیے، میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے ساتھیو، آپ نے اوس بن ثابت کی بیوی کے یہ جملے سنے تو آپ کی شکل پر، آپ کی پیشانی پر کبھی شکل نہیں آئے، آپ ناراض نہیں ہوئے، لیکن حضرت خولا کے یہ جواب سنا تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور خولا بنت صحابیہ کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو اپنے حجرے شریفہ سے باہر پھینک ڈالتے ہیں۔ جاؤ میرے دربار
में खड़ी हुई है, आगे भी देखती है, पीछे भी देखती है, कहाँ जाऊं। नबी अकरम ने भी मुझे अपने दरवाजे से धुतकार दिया, फटकार दिया, किधर जाऊं। मायूस, आंखों में आंसू हैं। हजरत खौला बिन्त सहाबिया के दिल में अल्लाह का डर आता है, अल्लाह का खौफ आता है, दहशत आती है, सोचती है अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरी वजह से अपना दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अल्लाह का दरवाजा तो बंद नहीं है। हजरत खौला मस्जिद नबवी में दाखिल होती है, वजू बनाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है और अपने खाली दोनों हाथों को अपने रब की बारगाह में फैला कर कहती है, इलाहुल आलमीन, मेरे शौहर बिन साबित ने मुझे मां के दिया है और अब मुझे मसला भी मालूम है कि मैं उसकी बीवी नहीं हूं, मैं उसकी मां हूं। इलाहुल आलमीन, तेरे नबी ने भी मुझे धुतकार दिया, फटकार दिया, इलाहुल आलमीन, तेरा दरवाजा बंद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा मेरी वजह से बंद हो चुका है। तौहीद को समझिए। आज हम भी तो जलील और रुसवा हैं, क्यों नहीं आते हो नमाज़ें पढ़ने, क्यों रब के सामने अपनी पेशानी नहीं झुकाते हो, गैरों का डर अपने अंदर रखकर अपने बुज़दिल का मुजाहिरा करते हो। हजरत खौला दुआ मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, रब्बुल आलमीन की दरिया जोश में आती है। अल्लाह ताला अपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने पास में बुलाते हैं, कहते हैं जिब्रील इधर आओ। जिब्रील आते हैं, कान के पर्दे खोल कर सुनना, मौलवियों के अल्फाज हम बयान नहीं करते। जिब्रील आते हैं, कहा अल्लाह ताला क्या हुक्म है, फरमाया दुनिया के अंदर मेरी एक बंदी मस्जिद नबवी में मेरी बारगाह में दुआ कर रही है और दुआ भी ये कर रही है अपने शौहर के बारे में झगड़ा मेरी बारगाह में लेके आई। मेरे नबी ने तो अपना दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मेरा दरवाजा खुला हुआ है, जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहा कि रसूल आपने करी अपने हुजरे शरीफा से वो औरत जिसको तुमने आपने धुतकार दिया है, आपने भगा दिया, वो मस्जिद नबवी में रो रही है और अपने दोनों खाली हाथों को अपनी बारगाह में ये दुआ कर रही है, इलाहुल आलमीन, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरे लिए रास्ता निकालने वाला। जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आयत लेके आते हैं जो मैंने खुतबा मसूना के बाद में पढ़ी है, क़द समिअल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। अल्लाह ने दोनों मियां बीवी की बात सुन ली, कान के पर्दे खोल कर सुनना, ये कुरान के अल्फाज है, मैं कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, मौलवियों की किताबों का तर्जुमा हम नहीं करते। क़द समिअल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। अल्लाह ने दोनों मियां बीवी की बात सुन ली जो वो झगड़ रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वल्लाहु यस्मउ तहावुकुमा, और अल्लाह ने दोनों मियां बीवी के दरमियान में सुलह करा दी, फैसला करा दिया। कयामत की सुबह तक अल्लाह ने तमाम माओं के लिए फैसला कर दिया। इन्नल्लाह समीउम बसीर, यही तो वो परवरदिगार है जो सुनता भी है और देखता भी है। आज हमारा कीला मंच अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता ही नहीं, इसलिए हम जलील और ख्वार हो गए। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत खौला के पास नबी अकरम जा रहे हैं, क्या देखते हैं, चेहरे पर अपनी दुआ, अपने हाथ को नहीं फेर रही है। नबी अकरम पीछे हैं और खौला बिन्त साबिया अल्लाह की बारगाह में मस्जिद नबवी में दुआ कर रही है। अल्लाह के रसूल ने ये जुमले सुने, चेहरे पर हाथ फेरती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास में आ जाते हैं, यही आयत लेकर आते हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत किया, जिसका तर्जुमा मैंने आपको सुनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, हजरत खौला बिन्त साबिया अपने चेहरे पर हाथ फेरती है, पीछे मुड़कर देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सारी कायनात का इमाम, मक्के का भी इमाम, मदीने का भी इमाम, आने वालों का भी इमाम, जाने वालों का भी इमाम।
کہا خولا تو نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، چہرے پر پھیرنے سے پہلے پروردگار نے تیری دعا کو عرش معلیٰ پر قبول کر لیا، خوش ہو جاتی ہے۔ میری ماں بہنیں، اگر میری آواز اس لاؤڈ اسپیکر سے منبر رسول سے تمہارے کانوں میں آواز آ رہی ہو تو اس واقعے کو سنیں، اور میرے نوجوان بھی کان کھول کر سنیں۔ وہ بندی دعا کر رہی ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے تمہارا پروردگار دعا قبول کر رہا ہے۔ تمہاری دعا اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا بے شرمو؟ ہاتھ پھیرا، اللہ کے رسول نے مسئلہ بتلایا۔ اے خولا بنت سابیہ، میرے پاس میں جبریل علیہ السلام آئے، مجھے بتایا ایک بندی جو تم نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا، پھٹکار دیا، وہ آئی، وہ مسجد نبوی میں رو رہی ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام لے کر بھیجا ہے۔ اے بندی، اپنے شوہر اوس بن ثابت سے یہ کہہ دو اگر اس کو اپنی بیوی تمہیں بنانا چاہے تو وہ ایک غلام آزاد کرے۔ نبی کی زبان سے یہ جملے سنتی ہے تو مسکرا دیتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال نبی کا سنو، اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آ رہے جبریل علیہ السلام، اگر تمہارے شوہر کے پاس میں ایک غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو سن بیوی، اپنے شوہر سے کہ وہ مجھے بیوی بنا لے اور 60 مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو کھانا کھلا لے، اور مجھے تو اپنی بیوی بنا لے۔ دیکھا آج ہم شریف و رسوا ہیں اور ہم پھر رب العالمین کی بارگاہ میں نماز تک نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے پیار ساتھیو، یہ آیت میں نے اس لیے اٹھائی، وہ واقعہ میں رکھی اپنے سامنے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کیسے صحابی تھے، نوجوان ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، آج ہی شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن، اچھی، حسین و جمیل، خوبصورت۔ یہ چڑیل نہیں تھی، یہ ڈائن نہیں تھی، یہ تو تم کہتے ہو، وہ صحابیہ عورت، حسین و جمیل، خوبصورت۔ حنظلہ لے کر آئے اپنے نکاح میں، رات کے پہر میں مجامعت کر رہے ہیں، مستری کر رہے ہیں، مل رہے ہیں اپنی بیوی سے سنت کے مطابق۔ صبح سویرے جنگ کا نکارہ بجتا ہے، جنگ کے نکارے کی آواز حضرت حنظلہ کے کانوں میں پہنچی۔ حضرت حنظلہ نے جب سنا تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ بیوی، ایک منٹ بھی گھر میں رکنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، نئی نویلی دلہن ہے، جانتی ہے میرا شوہر اب گھر چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے، میدان جنگ میں جا رہا ہے، اور وہ میدان جنگ میرے پیارے ساتھیوں جہاں سے آنا بھی ممکن ہے، نہ آنا بھی ممکن ہے۔ گھوڑا سنبھالا، بیوی نے پیچھے سے دامن پکڑ کر کہتی ہے، اے حنظلہ، میں تجھے جنگ میں جانے کے لیے نہیں روک رہی ہوں، ایک گزارش ہے وہ میری سن لو۔ کہا بیوی کیا ہے تمہاری فرمائش؟ کہا شوہر حنظلہ، تم نے مجھ سے مجامعت کی ہے، تم نے مجھ سے رات میں ہم بستری کی ہے، اس لیے میں تم سے یہ کہہ رہی ہوں تم ناپاک ہو کر میدان جنگ میں نہ جاؤ۔ کہا بیوی تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن کیا تم نے جنگ کے نکارے کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے یا نہیں سنی؟ بیوی نے جواب دیا، میری بیوی، میرے شوہر، میں نے تو جنگ کے نکارے کی آواز بھی سنی ہے، لیکن میں تجھے جنگ میں جانے کے لیے نہیں روک رہی ہوں، جاؤ شوق سے، لیکن میرے پیارے شوہر غسل جنابت کر لیجئے۔ بیوی، میں جانتا ہوں کہ رات میں نے تم سے مجامعت کی ہے، تم سے میں نے ہم بستری کی ہے، نہیں نویلی دلہن تجھے میں شام کو بنا کر اپنے گھر میں لے کے آیا تھا، لیکن بیوی کیا تو نے جنگ کے نکارے کی آواز سنی یا نہیں سنی؟ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر، بیوی پیچھے ہٹ، بیوی سن، میں جا رہا ہوں، لیکن ایک گزارش میری بھی سن لے، کان کے پردے کھول کر سن۔ بیوی نے کہا سناؤ۔ کہا بیوی اگر تیری
شہادت کی آواز آ جائے، میرے قتل کی آواز تیرے کانوں میں آ جائے تو عدت گزار کر دوسری شادی کر لینا۔ کہا تم مان نہیں رہے ہو، تم تو ناپاک ہو، میں جانے کے لیے نہیں روک رہی ہوں میرے پیارے شوہر، تھوڑی دیر میں غسل جنابت کر لو گے پھر پاک صاف ہو کر میدان جنگ میں جانا۔ کہا بیوی نہیں چل دیتے ہیں، تاریخ کے الفاظ سنو اپنے مولویوں سے تو آپ نے یہ تقریریں سنی ہوں گی، یہ واقعہ بھی سنے ہوں گے۔ حضرت حنظلہ جاتے ہیں، اتنا لڑتے کہ حضرت حنظلہ نے کئی ظالموں کو جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کو جہنم رسید کیا۔ آخر میں حضرت حنظلہ کے ایک تیر حضرت حنظلہ کے بھی لگتا ہے اور حضرت حنظلہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے بھائی حضرت حنظلہ کے لیے فرمایا میرے پیارے ساتھ اپنے بھائی حنظلہ کے لیے قبر کھودو۔ قبر کھودی جا رہی ہے، بیوی کے کانوں میں نئی نویلی دلہن ہے، آواز جاتی ہے کہ میرا شوہر قتل کر دیا گیا ہے، میرا شوہر میرا ہسبینڈ قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ دوڑتی ہوئی میدان جنگ میں اپنے شوہر کی کٹی بٹی لاش کو دیکھتی ہے۔ کیا سمجھدار عورت تھی، کیا صحابیہ تھی، کیا خوف تھا اللہ کے دل میں۔ نئی نویلی دلہن جانتی تھی میرا کیا گزرے گا، میری زندگی کیسے کٹے گی، لیکن اپنے شوہر کی کٹی بٹی لاش کو دیکھتی ہے، کہتی اللہ کے رسول میرے شوہر حضرت حنظلہ کو غسل جنابت غسل دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی کیا تجھ کو مسئلہ معلوم نہیں؟ کہا اللہ کے رسول مسئلہ مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی جو شہید کر دیا جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، اس کو بغیر غسل کے بغیر کفن کے اس کو اسی حال میں قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں نے یہ سارے مسئلے سن چکی ہوں، میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، کل ہی تو مجھے نئی نویلی دلہن بنا کر میرا شوہر حضرت حنظلہ لے کر آئے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غسل جنابت کی بات کر رہی ہوں، میرا شوہر گھر سے رات میں مجھ سے ملا، مجھ سے مجامعت کی، مجھ سے ہمبستری کی، ناپاک حالت میں جنگ میں آ گیا۔ اے اللہ کے رسول میرے شوہر کو غسل جنابت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے سنا، اب حق کا بکا رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، غسل دوں یا نہ دوں؟ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولویوں کے الفاظ نہیں سناتے ہیں ہم، اللہ کے رسول کے سچ کہہ رہی ہے، مسئلہ اس کو معلوم ہے، یہ تو اس غسل کی بات کر رہی ہے، غسل جنابت کی بات کر رہی ہے، غسل جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آتے، کہا اللہ کے رسول کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضرت حنظلہ کی بیوی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میرا شوہر نے رات میں مجھ سے مجامعت کی، ہمبستری کی، میرے شوہر کو غسل جنابت دے دیجیے۔ اب جبریل کا جواب سنو کیا فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا، اسی بات کے لیے میں وہی لے کر آیا ہوں۔ پیارے نبی پوچھتے ہیں کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا حضرت حنظلہ کی بیوی کو یہ خوشخبری سنا دو۔ کہا کیا خوشخبری؟ کہا یہ خوشخبری سنا دو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھائی، آپ کا مسلمان بھائی حضرت حنظلہ کو آج مسلمانوں کے غسل جنابت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے رب العالمین کی طرف سے حضرت حنظلہ کو غسل جنابت دے رہے ہیں۔ بیوی میرے شوہر کا محتاج نہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دفن کر دیا گیا، عدت بھی گزار لی۔ عدت گزارنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ کے گھر پہنچتے، کہا بیوی ادھر آؤ۔ حضرت حنظلہ کی بیوی آتی ہے، کہا اللہ کے رسول بتاؤ۔ آپ نے کہا بیوی تمہاری
تمہارے شوہر نے تم سے یہ کہا تھا کہ عدت گزار کر تم دوسری شادی کر لینا. کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عدت تو گزار لی ہے لیکن میں نے دل میں یہ ٹھان لیا, دل میں نے یہ بٹھا لیا کہ رب العالمین میں پوری زندگی اپنے شوہر کے لیے دعا کروں گی. لیکن الہ العالمین میں نے یہ سوچ لیا ہے جب اللہ تعالیٰ میرے شوہر حضرت حنظلہ کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت حنظلہ میرے شوہر کے ساتھ میں جنت میں داخل کرے گا, میں دوسری شادی نہیں کروں گی. یہ تھی میرے پیارے ساتھی. آج ہم نماز تک بھی نہیں پڑھتے ہیں, تبھی تو آج ہوگا بٹھا رکھا ہے ہمارے ذہنوں میں دشمنوں کا رعب و دبدبا ہمارے دلوں میں. آؤ واقعہ رکھیے اپنے سامنے میرے پیارے ساتھیوں. آج ہم ہندوستان میں بھارت میں 35 کروڑ کتنے مسلمان, 35 کروڑ, اور صحابہ کتنے تھے 313. کان کے پردے کھول کر سنو, طلب کلامی کے ساتھ منبر رسول سے بات کر رہا ہوں, دکھ ہے مجھے اس بات کا. کتنے تھے صحابہ, جوان بوڑھے بچے سب جوڑے گئے تو کتنے 313 تھے. اور ان کے مد مقابل میں کتنے تھے دشمن 1000. لکھ کے لے جاؤ کتنے تھے 1000. آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا, تیر نہیں, تلوار نہیں, لاٹھیاں نہیں, کچھ بھی نہیں, دشمن کو دیکھا 1000 کا لشکر ٹھاٹے مار رہا ہے, تیر ہے, تلوار ہے, نیزہ ہے, سب کچھ ہے. آپ نے جب یہ منظر دیکھا پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا, دعا کر رہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں غور کرنا, نبی اکرم نے پوری زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئے جتنا جنگ بدر میں اپنے 313 مسلمانوں کو دیکھ کر رو رہے, دعا بھی کر رہے. ہم تو ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان موجود ہیں لیکن آج ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں, بے بس ہو چکے ہیں, بے کس ہو چکے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی کا چین کے ساتھ بھی نہیں پی پا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, پیارے نبی نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا, ناک نکل رہے ہیں. کس کا بیٹا ہے, آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, حسن حسین کا نانا ہے, فاطمہ کا ابا جان ہے, مکہ مدینے کی گلیوں کا سردار اپنی ناک کو نکل رہا ہے. 313 صحابیوں کو دیکھ کر آپ نے دعا کی, اللہم لا تولک هذه العصابة ان تولک هذه العصابة لم توبد بعد اليوم. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے داماد کو دیکھا, ابو بکر صدیق نے اپنے داماد محمد رسول اللہ کو دیکھا, رو رہے سجدے میں, اور دعا بھی کون سی کر رہے. ابو بکر صدیق نے دوڑ لگائی, ابو بکر صدیق دوڑ کراتے, محمد رسول اللہ کے کاندھے پر ہاتھ مارتے. اللہ کے رسول نے اپنی سجدے سے سر اٹھایا. ابو بکر صدیق کا بیان ہے, آپ کے سسر کا بیان ہے, فرمایا میں نے نبی کو پوری زندگی میں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے جنگ بدر میں روتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے دیکھا. کیا دعا تھی میرے پیارے مسلمان بھائیوں, اللہم لا تولک هذه العصابة ان تولک هذه العصابة لم توبد بعد اليوم. الہ العالمین یہ 313 سچے پکے مسلمان نے کان کے پردے کھول کر سننا, قیامت کی صبح تک یہ نبی کے الفاظ تم کو اپنے تمہارے مولویوں سے سننے کو ملیں گے. یہ 313 سچے پکے مسلمان ہیں. الہ العالمین تیرے قرآن پر ایمان لانے والے, تیرے نبی پر ایمان لانے والے اگر آج یہ جنگ بدر سے مٹ گئے, مار دیے گئے, ہلاک کر دیے گئے, برباد کر دیے گئے, الہ العالمین پھر اس دنیا میں تیرا نام کوئی لینے والا نہ ہوگا, کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا. میرے پیارے ساتھ مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول نے 313 مسلمانوں کی مہر لگا دی, یہی سچے پکے مسلمان ہیں. اب جمعے کے بعد مجھ سے کہو گے کہ اللہ الہ العالمین
نبی نے تو مہر لگا دی 313 یہی سچے پکے مسلمان ہیں. پھر ہم کیا ہیں میرے پیارے ساتھی؟ خود محاسبہ کر لیجئے. آج ہم خود ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں. نبی کہہ رہا 313 سچے پکے مسلمان ہیں. یہی تیرے قرآن پر ایمان لانے والے, یہی تیرے اوپر تیرے نبی پر ایمان لانے والے. اگر یہ ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, تو اس روئے زمین پر کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. اب بتاؤ میرے پیار ساتھیوں, آج ہم ہیں کہ نہیں مسلمان؟ نام کے مسلمان ہیں, کام کے نہیں. وہ واقعہ بھی رکھیے اپنے سامنے. 313 صحابہ اور 1000 کا لشکر کو شکست دے دیتے ہیں, اور اللہ فتح یابی سے ہمکنار کر دیتا ہے 313 کو. یہ کس کی دعا تھی؟ آمنہ کے نام عبداللہ کے بیٹے کی دعا تھی. آج تو مولویوں کی دعا بھی عرصے مولا کے قبول نہیں ہو. میرے پیار ساتھی معاف کرنا, طلب کلامی نہیں کرتا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم 35 کروڑ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ہم بزدل ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو خطاب کر کے, قرآن کی آیت دیکھیے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اے نبی اپنی امت کو بتلا دو, صحابہ کو بتلا دو, قیامت کی صبح تک ان سب کو بتلا دو. کیا بتلا دو؟ یہ اللہ پوچھ رہے, اللہ کے نبی کہہ رہے کیا بتلا دو؟ کہا اپنے مسلمان بندوں, میرے بندوں اور میری بندیوں سے کہہ دو, شرط بھی لگائی مومن بن کر دکھاؤ, تمہیں سربلندی دوں گا, تمہیں MLA بھی بناؤں گا, تمہیں چوکیدار بھی بناؤں گا, تمہیں سپاہی بھی بناؤں گا, تمہیں جنرل بھی بناؤں گا, کمانڈر بھی بناؤں گا, سب کچھ بناؤں گا, حاکم بھی بناؤں گا, محکوم بھی بناؤں گا. شرط لگا دی میرے پیارے صاحب, کیا؟ مومن بن کر دکھاؤ, مسلمان سچے پکے بن کر دکھاؤ. آج ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں, معاف کرنا میرے پیارے صاحب. قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا, ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ناظرین, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن پکار کر کہہ رہا میری تلاوت کرو, میں تمہیں ذلت رسوائی سے بچاؤں گا. لیکن ہمیں یقین وشواس نہیں ہے, غیروں کو یقین ہے, کلمہ بھی غیر پڑھ رہے ہیں, لیکن آج ہم نے یہ بٹھا ہمارے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمان آتنکوادی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذہنوں کو اپنے پاک صاف رکھو, اور 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھو, اور رب العالمین سے دعا کرو, انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی اسی ہندوستان میں, اسی بھارت میں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہم بزدل بہت ہیں, ہم پیپسیوں پہ اپنا ایمان بیچنے والے ہیں. 5-15 روپے کی پیپسیوں پر ایمان بیچ دیو, اور جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا